پہلے میں آپ سب جرنلسٹ سے کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اس پریس کانفرنس کی یہ اپنی پوری ٹیم حاضر کی. یہ پریس کانفرنس ایکچولی الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے حوالے سے ہے. میرا نام سہیل وہاب ایڈوکیٹ اور میں یہ کمنگ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں حلقہ NA-31 اور PK 79 سے. سب سے پہلے میں اپنے پارٹی کا حوالہ دیتا ہوں. میں مظلوم اولوسی تحریک پاکستان پارٹی سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں اور یہ پولیٹیکل پارٹی ان کا فرسٹ ٹائم ہے اور میرا بھی پولیٹیکل کریئر کا فرسٹ ٹائم ہے کیونکہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری عوام کچھ مایوس سے ہے اور بہت زیادہ ایک ٹینشن کا ماحول بنا ہوا ہے. چونکہ جو ہمارے نگراں گورنمنٹ تھی ان کا تو یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ ود ان 90 days ان بائس اور فیئر الیکشن کرائے, لیکن وہ ناکام ہو چکی ہے ایک حد تک کیونکہ جو ٹائم فریم تھا وہ اوور ہو چکا ہے اور ابھی تک الیکشن کنٹیکٹ نہیں ہوا. بہرحال جو الیکشن کمیشن کے جو ریکوائرمنٹس تھے ان کے مد نظر رکھتے ہوئے 8 فروری کو الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے. تو میں اپنے حلقے کا پہلا ذکر کر دوں کیونکہ اس دفعہ جو حلقہ بندی ہوئی ہے وہ نیا حلقہ بندی ہوئی ہے. تو NA-31 میں نوتیا, گلبرگ, صدر, داکال, بابو گڑھی, یونیورسٹی روڈ, حیات آباد, ریگی للما یہ کانسٹیچوئنسی آتی ہیں. اور PK 79 کا بھی میں امیدوار ہوں, وہ حیات آباد اور ریگی کا علاقہ اس میں آتا ہے. سب سے پہلے میں اپنے پارٹی کا منشور بتا دوں کہ ہمارے پارٹی کا منشور سب سے پہلے بے روزگاری کا خاتمہ ہے کیونکہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا خاص طور پر PK کا روزگار بالکل تباہ ہونے کے برابر آ چکا ہے. تو ہمارا منشور سب سے پہلے ہے کہ بے روزگاری کا خاتمہ کرنا اور یہاں پہ ہمارے جوانوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ روزگار مہیا کرنا ہے. دوسرا منشور ہمارا ہے کہ بدامنی کا خاتمہ. ہم انشاءاللہ بدامنی کے خاتمے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. اس سے ہم اپنے علاقے میں جو بہت عرصہ سے ایک بدامنی کا ماحول بنا ہوا ہے تو ہمارا منشور یہی ہوگا کہ ہم بدامنی کا خاتمہ کریں گے. تیسرا کہ اعلیٰ تعلیم فراہم کرنا کیونکہ آج کل ڈیجیٹلائز ورلڈ ہے تو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہمارے PK کے لوگ یہ تعلیم اور ٹیکنالوجی سے بہت پیچھے رہ چکے ہیں. تو ہمارا منشور ہے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے اعلیٰ تعلیم فراہم کرنا اسپیشلی ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں. تو ہم اس دفعہ اپنے نوجوانوں کے لیے ہمارا ایک مشن ہے کہ ہم اپنے حلقے میں اعلیٰ ٹیکنالوجی کا انٹروڈیوس کریں اپنے حلقے میں. اور دوسرا صحت کی فراہمی, چونکہ اس طرح ہمارے جو بیک ورڈ علاقے ہیں کہ PK میں وہاں پہ نہ اس طرح کوئی گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں اور نہ ہی کوئی اتنے پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے صحت کے شعبے بھی بہت زیادہ کام کریں گے. آج پریس کانفرنس جو ہم نے کال کی اس میں یہ ایک پارٹی کا منشور بیان کرنا اور سب سے امپورٹنٹ رول آف لا کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے. ہم وکیل ہیں, ہم وکیل سیاست میں اس لیے آئے ہیں کہ کیونکہ کچھ ڈرٹی پالیٹکس اور ڈرٹی پولیٹیشین کی وجہ سے انہوں نے اس طرح اپنے پولیٹیکل سکورنگ کے لیے اداروں کو عوام کا دشمن بنا دیے اور عوام کو اداروں کا دشمن بنا دیے. نہ ہمارے ادارے اس میں گناہ گار ہیں نہ ہماری عوام جو ہے اس میں گناہ گار ہے. یہ ساری غلطی جو ہے یہ ہمارے پولیٹیشینس کی ہے کیونکہ وہ اپنے پولیٹیکل سکورنگ کے لیے ایسے بیانات دے دیتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی اداروں پہ اٹیکس ہوتے ہیں یا عوام کو جذباتی بنا کے اداروں کے خلاف کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. دوسرا آج کل جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اٹیک کیا جا رہا ہے. تو لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ تھوڑی ڈسٹرب ہو چکی ہے. تو اس وجہ سے ہم وکیل نے اور ہمارے وکلاء برادری نے سیاست میں آنے کا ایک عزم کیا کہ تاکہ ہم اپنے عوام کو ان مشکلات سے باہر لا سکیں اور رول آف لا کو اس پورے معاشرے میں امپلیمنٹ کر سکتے. کیونکہ ہم وکیل جو ہے نا ہم صرف لا اینڈ آرڈر اور رول آف لا کے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ہم سارے شہریوں کا اگر وہ سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے سب کو لا اینڈ آرڈر کی پابندی اور رول آف لا کا پابند ہونا چاہیے. تو بدقسمتی سے کچھ ڈرٹی پولیٹیشینس کی ڈرٹی پالیٹکس کی وجہ سے یہ ایک فیئر الیکشن نہیں ہو رہی, ان کو کمپین کرنے کے لیے اجازت نہیں ہو رہی
کچھ اثر رسوخ والے پولیٹیشنز وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ بھی پھر رہے ہیں, ان کے ساتھ پولیس کی کوآپریشن بھی ہوتی ہے. لیکن جو بااثر پولیٹیشین نہیں ہے یا جن کا فرسٹ ٹائم پالیٹکس میں انٹری ہے, تو ان کو نہ کوئی سیکیورٹی فراہم ہو رہی ہے, نہ ان کو کمپین کرنے کے لیے کھلے عام اجازت ہو رہی ہے. ان کو تھوڑے نہ تھوڑے ہرڈلس سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے ہماری اداروں سے کہ وہ یہ پولیٹیکل جو ہمارے ڈرٹی پالیٹکس چل رہی ہے اور ڈرٹی پولیٹیشنز کے اثر رسوخ میں نہ آئیں, اور وہ اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کوآپریشن کرے. کیونکہ جوڈیشری, ایگزیکٹو اور لیجسلیچر یہ سارے گورنمنٹ کے پلرز ہیں, اور یہ سارے ادارے, اگر اس میں ایک ادارہ بھی کمزور ہوتا ہے تو سارے ادارے اس سے کمزور ہو جائیں گے. اگر اس میں ایک ادارہ بھی مضبوط ہوگا تو سارے ادارے اس سے مضبوط ہوئیں گے. تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں. ہم اداروں کو کمزور کرنے کے لیے سیاست میں نہیں آئیں, اور جو ڈرٹی پالیٹکس کی بات میں بار بار کر رہے ہوں, کیونکہ یہ سارے ان کو آزما چکے ہیں ہم, اور آزمائے ہوئے کو اور کتنا آزمانا. تو انشاءاللہ ہمارا مشن جو ہے بالکل نیکنیتی پہ ہے, اور اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. اگر ہماری آرمی ہے, آرمی بھی ہماری اپنی ہے. اگر پولیس ہے, پولیس بھی ہماری اپنی ہے. اگر جوڈیشری ہے تو یہ بھی ہماری اپنی ہے, اور ہم سب عوام کے خدمتگار ہیں. تو ہمیں اپنے عوام کے مفاد, اپنے نیشنل انٹرسٹ, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ڈیوٹیز اور اپنی لائبلٹیز کا خیال رکھنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. میرا یہ ایک اناؤنسمنٹ تھا, ایک چھوٹا سا پریس کانفرنس تھا, کہ میں اپنے حلقوں والوں کو, اپنے عوام کو ایک امید دلا سکوں کہ ہم وکیل سیاست میں آ گئے اور اپنے عوام کی خاطر آئیں, اور انشاءاللہ ہم عوام کی امید پر بھرپور اتریں گے, اور ہماری آواز عوام کی آواز ہوگی, مظلوموں کی آواز ہوگی, چاہے وہ جس سیکٹر میں ہو, گورنمنٹ سیکٹر میں ہو, پرائیویٹ سیکٹر میں ہو, پولیٹیشینس ہو, جو بھی مظلوم ہو اور جو بھی وکٹمائز ہے, ہم اس کا ساتھ دیں گے اور بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. تو NA31 اور PK79 دواړو ته کینډیډیټ یم. ایکچولی داسې و چې زموږ دا پارټي نوې پارټي وه, او زموږ چیرمین صاحب صادق خان ادوزی هغه ته ډېر خلک و, هر یو کنسټیټیوشن لپاره خلک خواهشمند و چې الیکشن وکړي. هغه وویل چې فی الحال به موږ هغه الیکشن کوو چې کوم موږ مینیج کولی شو. نوې پارټي ده, کینډیډیټ و چې داسې نه وي چې موږ ته پکې څوک داسې خلک انټر شي پارټۍ کې, او هغوی موږ انکوایري سمه نه وي کړي چې بیا موږ ته فردر څه هرډلز کریټ نه شي. نو انشاءالله موږ فرسٹ ټایم دی, موږ به خپل پروګرس شو کوو. نو نیکسٹ ټایم به عوام موږ ته ډېر په خوشحالۍ سره بیا موږ سره تعاون کوي. موږ به په هر حلقه بیا خپل کینډیډیټ ودرو. یو نن نه زموږ د پریس کانفرنس نه به د زموږ کمپین آغاز دی. جی 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 او جی زموږ چیرمین صاحب چې دی هغوی بلوچستان نه الیکشن کنټیسټ کوي, KPK نه NA27 خیبر نه الیکشن کنټیسټ کوي, او وزیرستان نه الیکشن کنټیسټ کوي. هغوی 3 علاقو نه الیکشن کنټیسټ کوي. پوزیشن خدا سي دی چې صادق خان ادوزی و یو بزنس ټایکون دی. هغه پهله هم خلک ډېر زیات خوښوي, ډېر فیر کس دی, ډېر سټریټ فارورډ کس دی. هغه چې کوم منشور دی ټوټلی پازیټیو منشور دی, او د نیشنل انټرست په بیس باندې دی. چې کوم زموږ عوام دی د هغوی په بیس باندې دی. او نن سبا چې کوم حالات دي, چې کومه بېروزګاري ده, چې کومه بدامني ده, د دوی منشور صرف اور صرف په دغه بېروزګارۍ باندې کنټرول راوستل او بدامني ختمولو د دوی دا منشور دی. نو هغوی چې څومره اوس پولیټیکل کمپین چې چېرته ځي خلکو ته ډېر وارم ویلکم کوي, خلکو ورسره شمولیت یې کوي. ایون داسې خلکو ورسره شمولیت وکړي چې هغوی نورو پارټیانو سره د دیشو کالو هغوی افیلیشن و. نو چې کله د موږ د چیرمین صاحب سره د هغوی ملاقات وشو, هغوی منشور یې وکتو, هغوی سره یو څو خبرې کړې, نو هغوی نه متاثره شو. هغوی د خپلې پارټۍ پرېښودو اعلان وکړ, او د موږ د پارټۍ کې شمولیتو هغوی اعلان وکړو. جی 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 پرون بله ورځ سټرډې په ورځ باندې چونکې چې الیکشن دی, او د الیکشن کې چې خلک کمپین ته ځي, شپې ناوخته هم ځي. دې کې دا رورل ایریاز چې کومه دي دلته اکثر د سیکیورټي لږه مسله وي,
نو یو ټرند دی د الیکشن چې څومره کینډیډیټس وي دوی اکثر ځان سره پروټوکول هم ګرځوي او دوی په خپل ګاډو باندې پولیس لایټس وي چې دوی ته څه نه څه سیکیورټي مهیا کېږي. نو هغه ټرند په وجه باندې ما خپل په ګاډي باندې پولیس لایټ ولګولو. نو زه چې کورټس ته راغلم، زه خپل کیس لپاره راغلم، نو دلته زه پولیس والا ایثار کړم، زه تانې ته بوتلم. بیا زموږ پېښور بار اسوسییشن هغې کې ایکشن واخیسته. نو زه خو یې راپرېښودم، خو ما نه یې ګاډی ایثار کړی و. بیا په سبا باندې ما له ګاډی واپس کړو، خو هغه نه پولیس لایټس کوز کړي وو. زه پوهېږم چې پولیس لایټس چې دي صرف پولیس ته اجازت دی او ایمبولینس ته، خو دې کمپین ورځو کې چې څومره کینډیډیټس دي هغوی ټول ګرځوي. زه به څوک ډایرکټلی نه هایلایټ کوم، خو هر سړی دې ویني په دې ټوله ورځ باندې ټول خلک روان وي او همدا د پولیس سایرن او پولیس لایټس آن کړي وي او خپل کمپین یې کوي. ما خو نه څه سایرن لګولی نه بل څه، صرف لایټ و. ما چې زه هغه زه به چې خپل کمپین آغاز کوم نو دا به ما ته څه نه څه سیکیورټي راکړي چې کوم رورل ایریاز ته موږ ځو. خو بدقسمتۍ سره زه په کورټ پریمیسز کې زه پولیس والا هیریس کړم، زه یې ارست کړم او ما سره ما خپل ټیم لایرز هغه یې ارست کړله. او بیا یې پېښور بار اسوسییشن ایکشن باندې موږ ریلیز کړو، خو موږ نه یې ګاډي ایثار کړه. خو نورې پارټیانې چې تاسو ګورئ هغه لایرز نه دي، خو د کورټ پریمیسز کې وذ پروټوکول اینډ پولیس لایټس ګرځي، هغوی باندې څه ایکشن نه اخیستل کېږي. داسې دی چې زموږ چیرمین صاحب چې دی هغه موږ ته سټرکټلی آرډرز دي چې تا موږ به د زنده‌باد او مرداباد پالیټکس به موږ نه کوو او نه به موږ څوک ډایرکټلی هایلایټ کوو. نو موږ صرف او صرف خپل ادارو ته یو ریکویسټ دی، همبل ریکویسټ دی چې رول آف لا باندې دې کار وکړی شي. که یو رول یا رول آف لا مینس ایوریبډي از ایکول بیفور لا. یو کس ته یو ریلیکسیشن ورکول کېږي نو هغه د بل کس هم رایټ دی، په کار دی چې هغه له هم هغه ریلیکسیشن میلاو شي. نو موږ پارټیانو نه ګیله نشته دی، خپل ډپارټمنټ خپل ادارو نه هم ګیله نشته دی، خو جسټ اف دا وایي چې فار د سیک آف نیشن چې رول آف لا فلی اپلایډ شي. مهرباني.